نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے پروگرام میں ایک واقعہ سناؤں گا جو بہت بہتر ہے، جس سے انشاءاللہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے جو لوگ ہیں معاشرے کے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کے گھر سے، ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت فائدہ ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک چور جو چوری کی نیت سے بادشاہ کے گھر میں گیا، اس کی نیت اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ چوری کرے گا۔ چوری کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں جیسے ہی گیا تو ایک کمرے کے یہاں سے گزر ہوا۔ وہ کمرہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی کا تھا۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ چور چھپ کر سننے لگا۔ حالانکہ چھپ کر سننا، جاسوسی کرنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن یہ چور ہی تھا، اس کو کیا فکر کہ میں سن رہا ہوں اس کا کوئی گناہ ہوگا، وہ تو چوری کے گھر سے ہی تو گیا تھا۔ تو اس نے باتیں جب بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی کی سنی تو بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی، شہزادی بیٹی کا نکاح اللہ والے سے کرواؤں گا، کسی بزرگ اور تقوی والے سے کرواؤں گا۔ تو یہ چور نے جب یہ سنا کہ بادشاہ اپنی شہزادی کی بیٹی اس شخص سے کروائے گا جو اللہ والا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، تو چور کے ذہن سے چوری کا خیال نکل گیا اور وہ چلا گیا گھر پر۔ اسی فکر کے اندر پڑ گیا کہ کس طرح اللہ والا میں بن جاؤں اور بادشاہ کی بیوی میرے کو مل جائے۔ تو اس نے اللہ والوں کی صورت اپنانے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں جا کر اللہ والوں کی صورت اپنا کر، جبے وغیرہ پہن کر، سر پر امامہ سجا کر وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر ذکر و عبادت شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت اور مراقبے، ذکر و اذکار، نمازیں، نوافل سب شروع کر دی۔ تو اس مسجد میں اس کی عبادت چلتی رہی۔ تو نمازی آتے رہے، وہ دیکھتے رہے کہ شاید ہماری مسجد میں کوئی بزرگ آ گیا ہے، کوئی اللہ والا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار آ گیا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات محلے میں مشہور ہوئی، شہر میں مشہور ہوئی، پھیلتی پھیلتی بادشاہ کے محل تک پہنچی۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ہماری مسجد کے اندر ایک اللہ والا بزرگ آیا ہے، تو بادشاہ کو فوراً اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ والے سے کروا لوں۔ تو اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ اس اللہ والے کو کہو جا کر کہ بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرانا چاہتا ہے۔ تو جب بادشاہ کے وزیر آئے اس اللہ والے کے پاس، اس اللہ والے کو کہنے لگے، وہ تو چور ہی تھا، اللہ والا صرف دنیا کی لالچ سے بنا تھا، لڑکی کی لالچ سے اللہ والا بنا تھا، ذکر و عبادت اس کی دنیا کی لالچ سے تھی۔ جب وزیروں نے ان کو کہا کہ بھائی بادشاہ کے محل سے آپ کی خدمت عالیہ کے اندر، آپ کی شان عالیہ کے اندر پیغام آیا ہے، اس چور نے کہا جی سناؤ۔ تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ تو کئی دیر تک وہ چور ان وزیروں کی گفتگو سنتا رہا اور اچانک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وزیر پریشان ہو گئے، بھائی کس بات کے آنسو ہے، کیوں رو رہے ہو آپ؟ تو اس نے پوری حقیقت بتائی کہ دیکھیں میں کوئی اللہ والا نہیں تھا، کوئی بزرگ، کوئی پیشوا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار نہیں تھا، میں ایک چور تھا، چوری کے گھر سے، چوری کے مقصد سے بادشاہ کے محل میں گیا تھا۔ وہاں بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اللہ والے سے کرواؤں گا، تو میں نے وہ باتیں سن لی اور میں نے اللہ والوں کی صورت اپنا لی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ میں بادشاہ کی بیٹی کو اپنا لوں۔ لیکن اس نے کہا وزیروں سے کہ اب حقیقت یہ ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ وزیروں نے کہا بھائی آپ نے جو بھی کیا، آپ چوری کے گھر سے گئے، آپ نے باتیں سنی، جاسوسی کی، اب آپ نے اللہ والوں کی صورت اپنا لی، اب ہر شخص آپ کو اللہ والا مانتا ہے، اب نکاح کر لے، کیا غرض ہے اس کے اندر؟ تو اس نے کہا دیکھو جب میں چور تھا اور چوری کی نیت سے، لڑکی کو حاصل کرنے کی نیت سے، دنیا کی لالچ سے اللہ کے دربار میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا لیا ہے، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جب اللہ نے مجھے رکھ لیا ہے، اب مجھے کسی ملکیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی لڑکی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو اس سے مطلب یہ ہے کہ دیکھو
ایک چور کو اللہ نے دنیا کی لالچ سے جو مسجد میں گیا تھا، دنیا کی لالچ میں جو اللہ کی دربار میں گیا تھا، اللہ نے اسے اپنا لیا کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی دربار میں جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، بخش دے گا۔ جائیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، اللہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے آؤ کوئی بخشش مانگنے والا ہے، ہم جاتے نہیں، غافل ہیں، لوگوں کی دربار میں جاتے ہیں لیکن اس بڑے مالک کی دربار میں نہیں جاتے۔ تو دیکھو جو چور تھا، جس کی لالچ یہی تھی کہ دنیا مل جائے اور بادشاہ کی بیٹی مل جائے، جب اس کو اللہ نے اپنا لیا وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔